جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیے اور کسی کا تقریر کیا اور کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔ جب دوسری رات ہوئی تو دنیا زاد نے اپنی بہن شہزاد سے کہا کہ بہن، اپنی وہ کہانی سوداگر اور دیو والی پوری کریں۔ اس نے کہا، بسرو چشم، بشرط یہ کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں کہیے آپ کہانی۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ اور اسے رہبر آقا، میں نے سنا ہے کہ جب سوداگر نے بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کڑا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا کر اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ بوڑھا اس قصے کو دیو سے بیان کر رہا تھا اور دیو کو اس عجیب و غریب قصے پر تعجب ہو رہا تھا۔ ہرنی والے بڈھے نے کہا کہ اے دیووں کے سرتاج، یہ باتیں ہو رہی تھی اور میری چچیری بہن یہ ہرنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ اس بچڑے کو ذبح کر، کیونکہ وہ بہت موٹا تازہ ہے، لیکن میرا دل اس کو ذبح کرنے کے خیال سے کڑتا تھا۔ میں نے چرواہے کو حکم دیا کہ اسے لے جا اور وہ اسے لے کر چلتا ہوا۔ دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے آقا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، کیا اس کے بدلے آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ سنیے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک بڑھیا سے جو میرے یہاں تھی جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے مجھے بچڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا اور پہلے رونے پھر ہنسنے لگی اور کہا کہ ابا، کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ تو میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے؟ میں نے کہا کہ پرایا مرد کون ہے یہاں پر اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو رونے اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے، جو جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا ہے اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ سب میرے ہنسنے کا اور رونے کا سبب اس کی ماں ہے، جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب ہوا اور ابھی پونا پھوٹی تھی کہ میں آپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے سے یہ باتیں سنی تو میں اس کے ساتھ باہر نکلا اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں بے پے مست تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا۔ پھر بچڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کی بات کہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ سب سچ ہے حضور، وہ آپ کا بیٹا ہی ہے، آپ کا لخت جگر۔ میں نے کہا کہ اگر تو اسے اصلی شکل میں لے آئے تو میرا جس قدر مال اور مویشی تیرے باپ کے سپرد ہیں سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ آقا، بغیر دو شرطوں کے مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، دوسری یہ ہے کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر میں بھی جادو کروں گی اور اسے قید کروں گی، ورنہ اس کے مقر سے میں محفوظ نہیں رہ پاؤں گی۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے کی بیٹی سے یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کہ علاوہ اس کے جو تو نہیں مانگ رہی اے بیٹی، تمام جانور اور مال جو تیرے باپ کے سپردگی ہے میں نے سب تیرے ہیں، اور میری چچیری بہن کا خون بھی تیرے لیے مباح ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ایک کٹورا لائی اور اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر اس نے پھونک دیا اور پانی کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا کہ اگر تو واقعی بچڑا ہے اور خدا نے تجھے بچڑا ہی پیدا کیا ہے تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کرو، اور اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ تجھے خدا کی قسم ہے کہ جو کچھ میری چچیری بہن نے تیرے اور تیری ماں کے ساتھ کیا ہے سب بیان کر۔ اس نے ساری سرگزشتہ بیان کر دی۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تیرے نجات دینے والے خدا نے اپنے پاس سے تجھے بھیجا ہے۔ اے دیو، اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی۔ پھر اس نے میری چچیری بہن کو جادو کے زور سے اس ہرنی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہی اچھی صورت ہے، بری ہوتی تو آنکھوں کو تکلیف پہنچتی۔
اس کے بعد چرواہے کی لڑکی رات دن ہمارے ساتھ رہنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ فوت ہو گئی، میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی اسی شخص کا وطن ہے جس کے تیرے درمیان یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ اس سفر میں میں نے اپنی چچیری بہن کو ساتھ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ شہر شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ دوسرا بڈھے کا قصہ چالو ہوا۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا 2/3 خون بھی بخش دیجیے۔ دیو نے کہا کہ اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوا تو میں ایسا ہی کروں گا، اس کا 1/3 خون اور معاف کر دوں گا۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیووں کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں اور میں اس کا تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے ان دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرے اعمال نہیں اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اسے پہننے کے لیے دے دیے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا بھی کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی 2000 دینار ہو گئی ہے۔ یہ میں نے اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر نہیں کیا اور یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھول لی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو اس میں سے دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اسی طرح جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا، ایک فقیر بن کر، وہ بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی، کیا میں نے تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہو گیا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے ایک کرتا بھی نہیں موجود ہے۔ اے دیو اسے حمام میں لے گیا، پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑے بھی دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زیادہ نکلے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔